بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد خلفائے راشدین نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس طرح کی مثالی طرز حکومت نہ اس سے پہلے دنیا میں قائم ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد قائم ہو سکے گی، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے وہ ریاست ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا لفظ ان کی کم و بیش ہر تقریر کا ایک لازمی جز بن گیا ہے۔ آج کے جرگے میں ہم یہ جائزہ لائیں گے کہ وہ ریاست مدینہ قائم کرنے میں کتنے سنجیدہ ہے، کیا وہ اور ان کی ٹیم اس کے قریب بھی کوئی نظام قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یا ہم جیسے جو نقاد ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے اس مقدس لفظ کا استحصال کر رہے ہیں اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہوں گے جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب، جو کہ مشیر ہے وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہم آہنگی و مشرق وسطیٰ، حکومت کی نمائندگی کریں گے، اور جناب حافظ حمداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور ترجمان ہیں PDM کے، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب محسن بیگ صاحب، جن کی نہ صرف ملکی سیاست پہ گہری نظر ہے بلکہ شاید ہم سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو قریب سے جانتے ہیں۔ تو آغاز میرے خیال میں آپ سے کر لیتے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کی پارٹی کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب اور ان جیسے لوگ وہ کام کرنے چلے ہیں تو آپ لوگ تعاون کی بجائے رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی جو ریاست ہے اس کا پس منظر بہت لمبی چوڑی اور بہت طویل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کی بنیادی خط و خال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ ریاست مدینہ ایک ریاست کا تصور پہلے نہیں تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کیا تھا یا ہجرت کیا، ادھر ریاست کا تصور نہیں تھا، مختلف قبائل تھے، ان کی حکومتیں تھی، ان کی کنٹرول تھی۔ مثلا یثرب میں اوس اور خزرج کا کنٹرول تھا، مکہ مکرمہ میں مکہ میں قریش کا کنٹرول تھا، طائف میں بنو ثقیف کا کنٹرول تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 3 سال پہلے مذاکرات کرتے رہے، باقاعدہ پیغمبر کی دعوت میں نہیں، اوس و خزرج کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور لڑوا رہے تھے یہود، کبھی ایک کو سپورٹ کرتے کبھی دوسرے کو سپورٹ کرتے، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ وہ آپس میں بڑے بیٹھ کے کہ کب تک ہم ایک دوسرے کو مروائیں گے، کوئی اچھا بندہ، کوئی شخصیت، تو کہا کہ سنا ہے کہ مکے میں ایک بندہ ہے جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہے، ان کے پاس جائیں گے۔ 3 وفد آئے، خفیہ ملاقاتیں ہوئی مینا کے پہاڑوں میں۔ پہلی وفد میں 6 بندے تھے یا 5، دوسرے میں 12 بندے تھے اور تیسرے میں 72 بندے تھے۔ یہ وفد مذاکرات جاری رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں ریاست کا تصور دیا، اور ریاست کا تصور تمام قبائل سے بالا تر، اور اس تصور میں مسلمان بھی شریک تھے، یہودی بھی شریک تھے، مشرکین بھی شریک تھے۔ تو یہ اس کا مختصر سا ہوا ہے۔ اب اس کی بنیادی مقاصد یا 4-5 چیزیں میں بتاتا ہوں۔ خصوصیات: سرحدوں کی حفاظت کرنا، امن و امان ریاست کو دینا، اور نمبر 3 انصاف علی السویہ فراہم کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں امیر کے لیے ایک، غریب کے لیے دوسرا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ریاست، ایک قانون، امیر غریب علی السویہ برابر۔ ضروریات زندگی فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنا، جس میں معاشرے میں بے روزگار لوگوں کو، معذور لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو، خواہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان کی کفالت کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری۔ یہی نام ہے اسلامی فلاحی ریاست کا۔ اور اس ریاست کا تصور یہ تھا کہ خود مختاری نہیں چلے گی، آسمانی تعلیمات کے تابع آپ کی ریاست ہوگی۔
اب آئیے اس کو سامنے رکھ کر اور آج کی ریاست مدینہ کو سامنے رکھیں. کیا وہ شخصیات جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، جو ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قسم کے لوگ، وہ اور آج کے ریاست مدینہ کے دعوے دار، کہاں سے مجھے ایک نقطہ بتائیے کہ یہاں ان کا اور ان کے درمیان کوئی مطابقت ہے کردار میں، اخلاق میں، تہذیب میں، کلچر میں، گفتگو میں، گفتار میں. کیا گفتار اور کردار میں کوئی مطابقت ہے؟ ان کو تو اللہ نے بھی نجوم قرار دیا تھا. وہ تو آپ کی جماعت اسلامی، میں دوسرا، ہم بھی تو کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. اب یہ میں حافظ صاحب ناراض نہ ہوں، ریاست مدینہ میں کم سے کم یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کوئی ادھر نہیں پہنچ سکتا، نہ خلفائے راشدین کے منصب تک کوئی، ہم ائمہ کے حد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے کہ صورت کو بھی مدینہ کی ریاست کے مطابق، جو ان کے چلانے والے تھے حکومت کا، صورت تو بنا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کردار تو بنا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، گفتار تو بنا سکتے ہیں. کیا قرآن میں یہ نہیں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان؟ دشنام، ترازی، بیہودہ القابات، یہ ریاست مدینہ کی تقاضے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں دو چیزیں، امن و امان اور معیشت. امن و امان کہاں ہے، معیشت کہاں ہے؟ ڈانچہ اور ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جس ڈانچے کی ضرورت ہے، جس کیبنٹ کی ضرورت ہے، کیا ایک فیصد بھی برابر مجھے بتا دے کہ ریاست مدینہ کی دائرے میں یہ فٹ آتا ہے؟ تو جب نہیں ہے پھر میں اس کو کیسے ریاست مدینہ تسلیم کر لوں؟ ایک بات، نام لینا اور اس کو اپنی منزل قرار دینا اس حد تک تو یہ درست ہے نا. کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کرے. پونے 4 سال پورے ہو گئے تو ریاست مدینہ کے لیے کیا ہے؟ جی علامہ صاحب. سلیم صافی صاحب بہت شکریہ. آپ 3 ہیں اور میں 1 ہوں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کا جواب دینا 10 پہ بھی باری ہے. آپ امید کرتا ہوں کہ مجھے اسی طرح ٹائم ہے. جتنی باتیں حافظ صاحب نے فرمائی ہیں، تو یہ تو عمران خان کی پارٹی کو ابھی 22 سال ہوئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو کتنا عرصہ گزر گیا. یہ ساری باتیں جو یہ فرما رہے ہیں، میں ان سے میرا ایک مختصر سا سوال ہے کہ عمران خان تو اقتدار میں آنے کے بعد بھی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کر رہا ہے، اور اس نے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں، میں آگے بات کروں گا. یہ جن کے ساتھ حلیف رہے، جن کے وزراء رہے، جن کے ساتھ اقتدار میں شریک رہے، ان کی شکلیں کیا مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست والے لوگوں جیسی تھی ہیں؟ پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں. ان کی شکل بھی عمران خان ہی جیسی ہے، جن کے لیے آج بھی یہ جدوجہد کر رہے ہیں. لہٰذا کہ شکل کیسی ہے، یا آج یہ ماشاءاللہ ان کی جماعت میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں، کیا ان کی شکلیں بھی وہی ہیں اگر شکل کی بات ہے؟ نمبر 2، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اسلامی جمہوری اتحاد، مسلم لیگ، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی، سب کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام کو لانا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. 3 سے 4 مرتبہ یہ اقتدار میں رہے، حلیف رہے زرداری صاحب کے ساتھ، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، مشرف صاحب کا دور. جتنے کام عمران خان نے کیے ہیں ان میں سے آدھے کام بھی انہوں نے نہیں کیے. بالکل عمران خان نے سب سے پہلے ہمارے لیے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمران خان نے اقوام متحدہ سے لے کر ہر فورم پر جس انداز سے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ ماضی میں اس کی کوئی مثال آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے کسی وزیر اعظم نے بات کی ہو. اس کے بعد آ جائیں، انہوں نے بات کی سرحدوں کی، انہوں نے بات کی فلاحی ریاست کی. تو عمران خان کا ایک معزن کا کردار ہے. آپ عمران خان صاحب کو مدینہ منورہ کی طرز کا نظام عدل اور نظام احتساب دے دیں، اگر وہ 1 ماہ میں آپ کو اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں نہ لا کے دکھا سکے تو پھر ہمیں پکڑ لیں. اس کے باوجود ابھی آپ صحت کارڈ دیکھیں، ایک غریب آدمی رکشے والا جو ہے، ایک عام آدمی کھوکھے والا جو ہے، اس کو 10 لاکھ روپیہ آپ نے اس کی صحت کے لیے دے دیا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن ریاست مدینہ کا آغاز تو ہوا تھا مواخات سے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا، تو عمران خان صاحب کے پاس اتنے کنال کا گھر ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں. تو
ادھر بھی مواخات سے آغاز نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان نے جو عمارت اپنی بنائی ہے، اپنا گھر بنایا ہے، وہ کوئی قوم کا پیسہ لوٹ کے تو نہیں بنایا ہے، وہ اس نے ذاتی اپنے مال سے بنایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھی اپنا تھا نا۔ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے اسے صادق اور امین قرار دے چکی ہے، اس نے وہ تو ثاقب نثار نے گزارش یہ ہے کہ اس نے تو اپنی منی ٹریل لا کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، وہ لوگ جو 75 سال سے اسلامی نظام اور شریعت، علامہ صاحب، میں تو اس لمحے کا بھی صافی صاحب گواہ ہوں۔ علامہ صاحب، ایک منٹ میری نبی رسول کریم لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے بارے میں صادق اور امین کا کہا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کی کورٹ نے کہا اگر آپ کو اعتراض ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں۔ دیکھیں آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں تو آپ کی عدالت نے کہا نا، آپ کی جو سپریم کورٹ ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر مدینہ منورہ کے طرز کے ریاست کے راستے پر لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، عمران خان نے عملی کام کیا ہے۔ اچھا ٹھیک، عملی کام کیا ہے۔ محسن بیگ صاحب جو ہے درونی خانہ بہت سارے معاملات کے شاہد بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ نے حکومت کی ترجمانی کرنی ہے، انہوں نے اپوزیشن کی ترجمانی کرنی ہے۔ محسن صاحب جو ہے انصاف کی بات کریں گے، آج کل ناراضگی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں تو کیا عملاً درونی خانہ اس جانب کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا کہ نہیں، صرف یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ سلیم صاحب، میں نے تو آپ کو انٹرویو میں بتا دیا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کا آئیڈیا ان کو کنہوں نے دیا۔ آپ نے تو اس میں کہا تھا کہ یہ برطانیہ سے آیا ہے۔ برطانیہ سے آیا۔ یہ پہلے نیریٹو تھا نیا پاکستان بنانا، آپ کو یاد ہوگا، ہاں، نیا پاکستان بنے گا، اس پہ سنگرز کے گانے بھی تھے اور عمران خان کی باتیں بھی تھیں۔ میں بہت پریشان تھا، صاف بات ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ یہ نیا نعرہ، یہ نیا نیریٹو ریاست مدینہ کا کہاں سے آیا، تو وہ پتہ چل گیا کہاں سے آیا۔ یہ پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے۔ کہاں سے آیا ذرا؟ وہ برطانیہ سے آیا، ایک کمپنی ہائر کی ہے، وہ پھر آپ بیپ لگا دیں گے اس پہ، تو وہ جن کی کمپنی ہے وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ جیسے حمداللہ صاحب نے کہا کہ اس وقت بھی بہت سازش کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان، تو وہ آج بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بہت سے اعلیٰ کار ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے ریاست مدینہ کے لیے ہمارے دوست ہیں اشرفی صاحب، انہوں نے لمبی چوڑی باتیں بتا دیں، اور اللہ کا واسطہ ہے یار کوئی حقیقت پر معمولی بات کریں۔ ریاست مدینہ پہ لوگوں پہ ہیروئن ڈالی گئی، لوگوں کو بلا وجہ اندر کیا گیا، یہ رانا سنالو پہ ہیروئن کس نے ڈلوائی؟ یہ ساری باتیں آپ تو اس ریاست کی توہین کر رہے ہیں نام لے کے۔ ان لوگوں سے موازنہ اپنا کر کے آپ اپنا ماضی تو چیک کر لیں، ماضی چیک کریں۔ آپ کہتے ہیں جی انصاف کی بات ہے، 120 دن میں، نیب کا قانون ہے نا 120 دن میں آپ نے چلان پیش کرنا ہے، لوگ تو 4 سال سے اندر ہے، چلان تو کسی کا پیش ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کی ایک علامت ہے کہ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف اور اس جیسے طاقتور لوگوں کو میں نے جیل میں ڈالا، بلا وجہ جیل میں ڈال دیا، ہیروئن ڈال دی پلے سے۔ ریاست جس ملک میں ہیروئن ڈالتی ہے وہ ریاست بچ سکتی ہے کیا؟ میرے پہ ڈال دی جائے، آپ پہ ڈال دی جائے، آپ بچ جائیں گے؟ او خدا کا خوف کھائیں بھائی، آپ پولیٹیکل معاملات ہیں، پولیٹیکل مقابلہ کیجئے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فوجداری کیسز بنائیں، جھوٹی FIR کروائیں۔ یہ دیکھیں، میں مطلب دونوں میرے بہت احترام والے دوست ہیں، یہ نام لینا، اس نام کو پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کرنا ریاست مدینہ کو، یہ مسلمانوں کے لیے جذباتی بات تو ہے، لیکن اصولی طور پر یہ ایک توہین ہے کہ ایسے لوگ ریاست مدینہ کو فالو کریں گے اور بنائیں گے۔ کیا سٹیپ کیے 4 سال میں ریاست مدینہ کے لیے سوائے باتوں کے؟ کیونکہ کہتے ہیں اقوام متحدہ پہ جا کے انہوں نے دیکھیں وہ سارے تقریریں کرتے ہیں، اور بھی اسلامی کی وکالت کی، وہ چھوڑیں جی، رحمۃ اللہ العالمین اتھارٹی بنا دی۔ میری بات سنیں بھائی جان، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ آپ ہمیشہ یہ مذہبی جماعتیں بھی بعض اوقات مذہب کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں اس چیز کے بھی بڑا خلاف ہوں۔ آپ نے سیاست کرنی ہے، پیورلی سیاست کیجئے۔ آپ قوم کو دھوکہ اسلامی اور اس لحاظ سے مت دیں جذباتی اور ایموشنل کر کے۔ دیکھیں ابھی بھی اگر ہم ریاست مدینہ کو ڈسکس کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کیا، ہم ایسے گناہ گار ہو رہے ہیں، ہم اس کو کریٹیسائز کریں گے۔ مقصد یہ کہ ہم تو کریٹیسائز ان کو کریں گے جو استعمال کر رہے ہیں اس نام کو، اس نہیں اللہ ہمیں اس دن سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس ریاست مدینہ کو کوئی کریٹیسائز کرے۔ لیکن یہ لوگ تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، لوگ جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں۔ اسلام کے نام پہ آپ دیکھیں
ہم سب مسلمان الحمدللہ، کوئی ایسی بات ہوگی تو سارے باہر نکل آئیں گے، اور نکلتے ہیں لوگ، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اگر وہ سمجھ آ جائے تو اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ان کے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، خان صاحب کے بھی، کیونکہ ان کو ایک کلیئر پکچر مل سکتی ہے کہ میں نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ریاست مدینہ، نیا پاکستان، روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائی کیا کر رہے ہیں آپ نے 4.5 سال لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ جن لوگوں نے ووٹ دیے وہ خوار ہو گئے، جن مڈل کلاس نے ووٹ دیے وہ ذلیل ہو گئے، نوکریوں سے گئے، بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں یہ سارے حالات ٹھیک ہیں، تو تھوڑا سا نیچے آئیں، اور جو لوگ آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں ان سے جان چھوڑواؤ۔ یہ ریاست مدینہ والا بھی کسی نے شوشہ چھیڑا ہے نا، وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ہوش میں آئیں، گراؤنڈ ریئلٹیز چیک کریں۔ آپ کا ملک آپ کے 3.5 سالہ پونے 4 سالہ دور میں کہاں آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو کم سے کم تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے۔ اگر کوئی بہتری میرا پروڈیوسر بار بار میرا دھیان بریک کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ حافظ صاحب، ایک سوال ان کا جینون تھا کہ جی آپ لوگ صدیوں سے اسلام کا نام لے رہے ہیں، آپ لوگ IGI میں بھی رہے، نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، بے نظیر کے ساتھ بھی رہے، تو پھر اسلام کا نام تو آپ بھی استعمال کرتے، ان لوگوں کی بھی شکلیں ویسے بنائی تھی، حلیے بنائے تھے، ناک پیشرب کی تھی۔ دیکھیں حافظ صاحب، بات یہ ہے، ایک ہے الزام، ایک ہے حقائق کا جواب دینا۔ حافظ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی، وہ باتیں کی جو فواد چودھری کرتے ہیں، وہ باتیں کی جو شہباز گل کرتے ہیں، وہ باتیں کی جو ان کے 2 درجن کے ترجمان کرتے ہیں۔ شہباز گل سے تو تشبیہ ہے، یہ تو شریف آدمی ہے۔ نہیں، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، میں باتوں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ صاحب میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جس لیول کی آپ گفتگو فرماتے ہیں نا، میں اس لیول پہ آ کے گفتگو کروں، تو اس لیے کہ پھر اسلام خطرے میں آ جائے گا، پھر آپ خطرے میں آ جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا آپ دلیل سے بات کریں، جو اگر آپ نے یہ کرنا ہے میں بھی آپ کو بڑے نام دے سکتا ہوں۔ نہیں، ہم بھی دیکھیں، میں نے کہا کہ جو الزامات کی بات میں کرتا ہوں، جب میں نے فواد چودھری کا نام لیا، وہ الزامات لگاتے ہیں، جی اس میں کون سی بری بات ہے؟ یار میں نے تو یہ نہیں کہا۔ اگر حافظ صاحب آپ نے اس طرح بات کرنی ہے آپ کریں، میں اٹھ کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ لیڈر کے بارے میں سن لیں۔ نہیں، ایک منٹ، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بڑے نام دے سکتا ہوں، میں آپ کے لیڈر کو بھی بڑے نام دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا آپ کو، میں نے کنکریٹ بات کی، آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس یہی ہے کہ فواد چودھری، شہباز گل، تو میں بھی آپ کو بہت سارے نام دے سکتا ہوں کہ مریم عورت، تارڑ اور فلاں فلاں۔ یہ نہیں ہے، پلیز آپ آئیں دلیل سے بات کریں، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ 75 سال سے آپ جواب دیں کہ اگر عمران خان کا 22 سال سے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرنا جرم ہے، تو آپ 75 سال سے جو بات کر رہے ہیں آپ نے کہاں نافذ کیا؟ وہی سوال، اس کا جواب لیں۔ بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے بذات خود وفاق کی حکومت نہیں کی ہے۔ 47 سے لے کر آج تک یہ ایک حقیقت ہے، 2 دفعہ جمعیت وفاق میں حکومت میں رہی ہے، 2.5 سال زرداری صاحب کے ساتھ، 5 سال نواز شریف کے ساتھ، پوری عرصہ ان کی اپوزیشن میں رہی ہے اور اپوزیشن میں گزری ہے۔ ایک بات یہ ایک حقیقت ہے، جا کے اگر کسی نے یہ جھوٹا ثابت کیا، پھر جو سزا چور کی ہے وہ سزا ملی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کی بات میں نے تو شکل کی بات نہیں کی، میں نے کردار اور گفتار دونوں کی بات کی۔ پیغمبر کی ریاست مدینہ نام ہے صورت کی بھی اور سیرت کی بھی۔ صورت نام ہے رنگ ڈنگ کا، سیرت نام ہے کردار کا۔ مجھے بتائیے کہاں ہے صورت؟ پوری لشکر میں۔ کہاں ہے سیرت؟ پوری لشکر میں۔ اب اس صورت اور اس سیرت کو ریاست کے کردار کا نام دینا ریاست مدینہ کا، کیا یہ ریاست مدینہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں صحت کارڈ کی، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کی حکومت میں ہمت ہے، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ہزاروں سفارشات پارلیمنٹ کے الماریوں میں پڑھیں، کل آپ ٹریبل کریں اس کو اور کل ہی نفوذ کا اعلان کریں آج۔ لیکن کیا ہو رہا ہے نصافی صاحب؟ کیسی ریاست مدینہ ہے یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلی حکومتوں میں بھی الماریوں میں پڑے رہے۔ میں اس نے کب کہا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں؟ اس نے کب ریاست مدینہ کی کارڈ استعمال کی؟
یہ تو ریاست مدینہ کی کارڈ روز اول سے ہر تقریر میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے بے سہاروں کا سہارا بننا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے بازار میں. ان کو بلایا, کون ہو آپ؟ انہوں نے کہا میں غیر مسلم ہوں, یہودی ہوں. کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ آپ کو ریاست سے پیسے نہیں مل رہے؟ بوڑھا آدمی, ہاں مل رہا ہے مجھے. تو پھر کیوں؟ کہتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے کہ میں وہ جو جزیہ میں سالانہ دے رہا ہوں وہ نہیں دے سکتا ہوں, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ کل آ جاؤں. کل آیا تو اعلان کیا کہ آج کے بعد اس قسم کے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. آپ کی حکومت کے آنے سے 66 لاکھ لوگ برسر روزگار بے روزگار ہو گئے. آپ کی حکومت میں غربت میں اضافہ ہوا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہے ریاست مدینہ کہ آٹا چور اور چینی چور دائیں بائیں پڑے؟ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے عدالت کی بات کی کہ ہم کیا کریں, 1 مہینے کے لیے انصاف میں دوں گا اگر اختیارات ہمیں دیا جائے. یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے کہ خسرو بختیار کو کابینہ سے نکال دو. یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ ملم جبر کے الزام جس پر ہے اس کو نکال دو. یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے. یہ اختیار تو آپ کے پاس تھا کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مشرف آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے, آپ کیوں ڈیفینڈ کے لیے گئے؟ ہاں تو علامہ صاحب ایک تو دیکھیں آپ عالم دین ہیں, آپ تاریخ سے بھی واقف ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومت میں احتساب امیر المومنین کی ذات سے شروع ہوتا تھا. یہاں اس سے الٹ ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی احتساب سے مبرہ اور اپوزیشن والے یا مخالفین ان کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ ایک عمل تو اس کے بالکل الٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے صافی صاحب کہ قرآن میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون. جی آج جو حافظ صاحب عمران خان صاحب کو ساری نکات بتا رہے ہیں تو جن کے یہ ترجمان ہیں, یہ عمران خان نے ان پہ کیس نہیں بنائے ہوئے, ایک دوسرے پر کیس بنائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے میاں صاحب پر اور میاں صاحب نے پیپلز پارٹی پر, اور حافظ صاحب ان کے ترجمان ہیں. جمعیت علماء اسلام اس کی سربراہ ہے. ان کی حکومت کا یہ حصہ رہے ہیں, ان کی حکومت کے یہ ساتھ رہے ہیں. ذرا یہ اپنے اوپر پہلے نافذ کر لینا کہ یہ, کیونکہ یہ تو 75 سال سے خدا کی زمین پر خدا کا نظام جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. چلے انہوں نے غلط کیا, ٹھہر جائے نا. دوسروں کے لیے جو ہے نصیحت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ذرا اپنے اوپر یہ نافذ کر لیں. ان پر جو مقدمات ہے, کسی کی چپڑاسی سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں, کسی کے ملازم سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, اور وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. عمران خان نے اپنا قریبی ترین ساتھی جہانگیر ترین جس پر الزام آیا اس کو پیش کیا, عبدالعلیم خان, ان کے اوپر انکوائری ہوئی. وہ جہانگیر ترین کسی اور وجہ سے فارغ ہوئے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے. وہ آپ جو بھی کہیں, آخر اس کا ساتھی تھا, اس کا جنرل سیکرٹری تھا. تو خسرو بختیار کیوں نہیں؟ خسرو بختیار پر بھی انکوائری ہو گئی, اس کا نہیں, اس میں اگر کردار آئے گا, اگر کردار ہوئے گا اس کو بھی فارغ کیا جائے گا. لیکن ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا جہاں پر حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی. حافظ صاحب کے ارد گرد جو کھڑے ہیں, کبھی انہوں نے ان سے سوال کیا ہے کہ یہ جو نوجوان بچیاں قتل کر دی گئی تھی ماڈل ٹاؤن میں, کبھی ایک منٹ, کبھی حافظ صاحب نے ان سے سوال کیا ہے؟ حافظ صاحب نے بیچارے ڈی سی کا کیا قصور تھا؟ دینی طبقے پہ آ جاتے ہیں. حافظ صاحب نے ان سے کبھی سوال کیا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے اندر امام مسجد, مؤذن, خطیب, امام, مذہبی کارکن جو ہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مارے گئے, غائب ہوئے, آج تک واپس نہیں آئے, وہ کدھر ہیں؟ اگر بات ہے تو آئیے پھر اس کرائے. الحمدللہ آئے, میں چیلنج کرتا ہوں, عمران خان کی حکومت میں کسی مدرسے کے اندر پولیس نہیں گئی, جبکہ ان کے دور حکومت کے اندر کہتے ہیں نا, نہیں سر نہیں, اس لیے ان کی حکومت تھی نا, ان کی حکومت تھی, موازنہ کرنا ہوگا. سر نہیں, جب موازنہ کریں گے, کیونکہ نعرہ انہوں نے بھی یہی لگایا, نعرہ انہوں نے بھی یہی ہے, خدا کی زمین پہ خدا کا نظام. ٹھہرے, عمران خان کی حکومت میں کسی مسجد, کسی مدرسے, کسی بچیوں کے مدرسے میں اگر پولیس نے جا کے وہ ادب مچایا جو ان کے دور حکومت میں مچتا رہا, تو یہ ایک تبدیلی ہے. پارٹی فنڈنگ اور توشخانہ کا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ بالکل وہ بھی دے دیا, باقی بھی دیں. عمران خان تو کٹہرے میں کھڑا ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑا ہے, باقیوں کی بھی باری آئے نا, وہ بھی کہیں جلدی کریں, ہمارے بارے میں بھی بتا دیں. جب باقی پارٹیوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا تو انشاءاللہ عمران خان فرشتہ لگے گا ان کے سامنے. اور میں بیگ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ, عمران خان کا یہ نعرہ 22 سال سے چلا آ رہا ہے, آپ پڑھ لیجئے اس کا منشور و دستور, کہ اس وقت سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں. محسن بیگ صاحب,
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 22 سال سے وہ ریاست مدینہ کے لیے. میں بھائی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں نے پی ٹی آئی کب جوائن کی؟ نہیں میں نے نہیں جوائن کی, میں آج بھی نہیں جوائن کی. حکومت بننے سے آج بھی آپ پہلے نے پی ٹی آئی جان. ہماری جماعت ہے پاکستان علماء کونسل, ہم اچھا. حریف ہیں پی ٹی تو آئی آپ ان کے اتحادی ہیں. ہاں اتحادی ہیں. اچھا اتحاد کب بنا جی؟ گورنمنٹ بننے کے بعد؟ نہیں پہلے سے. کدھر پہلے سے یار, خدا کا خوف. ایک منٹ, میں اگر بیگ صاحب اچھا چلے نا بیگ صاحب آپ بڑے ہیں اور آپ کے پاس آپ نے الیکشن اکٹھے لڑا, الیکشن اکٹھے لڑا. بالکل الیکشن میں ہم ان کے حامی تھے. ہم بھی تھے, جوائنٹ سیٹ پہ لڑا ہے. نہیں دیکھیں ہماری جماعت جو تھی, آپ کو سیٹیں خان صاحب نے آفر کی, بالکل کی. کہاں سے لڑی بتائیں؟ نہیں ہم نہیں لڑے الیکشن میں, کیونکہ ایک ہمارے جو سن لیں اس کی ایک اور وجہ وہ یہاں ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بحث نہیں ہے, یہ بحث اس لیے کہ ہم سن لیں, گزارش یہ ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے. سن لیں, ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے, اکٹھے ایک ہی. سن لیں نا رست سر, مجھے ایک منٹ, یہ ان کا کام ٹوکنا تھا. مجھے ایک منٹ دے دیں. انہوں نے عین وقت کے اوپر حسب مزاج اور حسب عادت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, ان کی اس فکر کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ختم نبوت کانفرنس کے اوپر ہم نے ATA کے پرچے سہے ہیں. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جہاں ہماری پاکستان علماء کونسل ہے, وہاں پر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کیا, ہمارا ووٹ ان کو گیا. میں نے تو آج آپ کو اس طرح فری ہینڈ دیے ہوئے جس طرح کہ اسد کیسر نے مراد سعید کو اسمبلی میں دیا ہوتے, تو ذرا ان کو جواب دینے دیں. مقصد یہ ہے جی, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری دوستی ان سے جو ہے وہ کسی پولیٹیکل اینگل سے نہیں ہے. میں ان کو کریٹیسائز کرتا ہوں کہ فریلی مجھے کر سکتے ہیں, مطلب وی ہیو دیٹ کائنڈ کمفرٹیبل لیول. مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کلیم کیا یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کلیم کرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں آپ اس ریاست کو نہیں پہنچ سکتے. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ جائیے, یہ آپ نے جو کرنا ہے. ہاں اگر آپ اس کے کسی طرز کو اپناتے ہیں میں اپریشیٹ کروں گا. وہ خان صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, طاہر اشرفی صاحب ہوں, میرے لیے تو وہ ایک عقیدت کی بات ہے نا جی کہ آپ اس کو فالو کریں. ایسا ہے نہیں سلیم بھائی, کمپلیٹلی پولیٹیکل گمک, پولیٹیکل فراڈ. لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے کیونکہ آپ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہے. مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ یہ لگائیں یا خان صاحب لگائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے قوم کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ پورا نہیں کر سکتے, اور جب آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ قوم کی امیدوں کو کہیں اور ڈیورٹ کر رہے ہیں. اور اگر میں اس کو کریٹیسائز کرتا ہوں تو نیچرلی میں برا بنوں گا کہ بھائی آپ ریاست مدینہ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. بھائی نہیں, آپ نعرہ غلط لگا رہے ہیں. آپ نے پہلے دن کہا پاکستانیوں نیا پاکستان, حکومت میں کچھ عرصہ آنے کے بعد آپ اس طرف ڈائریکشن آپ نے موڑ لی, تو ہمیں بھی بتاؤ نا کہ آپ نے ڈائریکشن اس طرف کس طرح موڑی اور کس وجہ سے موڑی. ووٹ تو آپ نے مجھے کوئی اور بات کر کے لیا تھا, ادھر آپ کیسے چل پڑے, اور میرے ووٹ کا کیا بنا جو میں نے آپ کو دیا تھا. یہ جتنے مڈل کلاس ہے جو رول رہے ہیں, جو حمداللہ صاحب نے کہا بچوں کو 25,000 روپے کی نوکری اویلیبل نہیں اس وقت, اور جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کی گورنمنٹ پہ آنے سے پہلے جو روزگار پہ لگے ہوئے تھے ان بیچاروں کا کیا بنا. ہمارے بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, اور جو تھوڑا بہت روزگار چلتے ہیں وہ اشتہار سے چلتے ہیں, اور اس کے لیے بریک لینی پڑتی ہے. تو ایک بریک, اور اس کے بعد ہم ریمارکس کی طرف جائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں, اور حافظ صاحب کنکلوڈنگ ریمارک آپ کو چاہوں. دیکھیے صافی صاحب, بات یہ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ریاست مدینہ کے کچھ بنیادی نکات ہیں جس میں سرحدات کی تحفظ بھی تھی. کیا 5 اگست 2019 کو قائد اعظم نے جب کہا کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور آپ نے ٹرمپ کے کہنے پر کشمیر نریندر مودی کی جولی میں ڈال دی. الیکشن میں آپ نریندر مودی کے لیے دعائیں کرتے رہے. کیا آپ نے مینیفیسٹو نہیں پڑھا تھا نریندر مودی کا؟ تم دعائیں کرتے رہے, اور ان کی کامیاب ہونے میں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. کیا حل ہونے کا شکل یہ تھا؟ لہٰذا یہ حکومت سرحدات ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے خطرہ ہے, جس کی مثال یہ ہے. دوسری بات, آپ کی بنیادی چیز میں نے آپ کو پہلے کہا کہ معیشت ہے. فرض کرے میں کچھ نہ کر سکا, نواز شریف کچھ نہ کر سکا, آپ تو ریاست مدینہ ہے نا. تو اسلامی ریاست مدینہ میں سود اور جوا اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ,
کیا ان میں سے ایک آپ نے کیا ہے؟ سود میں تو آپ نے اضافہ کیا ہے، جاگیرداران نظام کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور جوا و خمار صرف لاہور میں. پھر آپ رات تو رات تو نہیں ہو سکتے، وہ تو خان صاحب بھی کہتے کہ 5 سال یار یہ تو رہی لاہور میں اس دفعہ آپ پڑھے، لاہور میں حافظ صاحب بھی وہاں رہتے ہیں، لاہور میں اس سال شراب کی آمدن میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ تو پڑھیے نا، ریسرچ کرے کتنا اضافہ ہوا لاہور میں. ریاست مدینہ کی بہت بڑی اہم پارٹ ہے. بات یہ احتساب کی بات کی ریاست مدینہ میں ایک بات کرتا ہوں. جواد کون تھا؟ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں؟ نور عالم کون ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے. میجر طاہر اٹک کا کون ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے. جب وہ بول پڑے سب کو شوکار نوٹس پارٹی سے نکال دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا، اگر سیدھا نہیں چلے تلوار نکال کے کہا کہ اس کی نوک سے سیدھا کروں گا. انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، بالفاظ دیگر زندہ آباد کہا کہ ہمارے کارکنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں. آپ نے نکال دیا. جسٹس ریٹائر ہوئے جن دن کو اڑا دیا تم نے. آپ نے انکوائری کمیٹی تشکیل کی کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ رپورٹ لے کے آؤ، وہ رپورٹ لے کے آئے. اب انہوں نے ان کی پارٹی کو دیکھا، پرویز خٹک کو صوبائی صدر بنایا. آپ حکومت کی بات کریں نا، وہ تو کہتے ہیں وہ وزیر نہیں، وہ وزیر نہیں ہے. نہیں، آپ حکومت کی بات کریں، جب ہمارے خلفائے راشدین کو تحائف مل رہے تھے کیا وہ چھپا رہے تھے؟ بے شک آپ ممالک کا نام مت لے کہ مجھے سعودی نے دیا ہے، مجھے متحدہ عرب امارات نے دیا ہے، مجھے بحرین، یہ نام مت لے. صرف یہ لکھا ہے کہ یہ تحائف ہمیں ملے، یہ قیمت ہے ان کا، اور یہ تحائف یہاں پڑے. یہ تو کہہ سکتے ہیں. فارن فنڈنگ میں 7 سال سے تم تلاشی نہیں دیتے ہو. آپ کہتے ہیں، میں نے آپ سے سوالات کیے کہ دوائی چور، آٹا چور، چینی چور، ڈی جی ایف آئی اے ضیاء نے انکوائری کی کہ یہ لوگ ہیں، ابھی تک کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. پینڈورا پیپر میں کس کے نام تھا؟ اچھا انکوائری کون کر رہا ہے؟ انسپیکشن کی وزیر اعظم. اب جس وزیر اعظم کی سرپرستی اور چتری میں آٹا، چینی، دوائی، پینڈورا پیپر، یہ سارے چور بیٹھے ہیں اور انکوائری کر رہے ہیں ان کا سربراہ، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی وہ منطق کہاں گئی، وہ اصول کہ نواز شریف کے نگرانی میں کیسے انکوائری ہو سکتی ہے جب وہ وزیر اعظم ہو، تمام ادارے ان کے انڈر کنٹرول ہو. آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، کیا خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن کو کیوں بند کیا گیا؟ کیوں بند کیا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ ایمانداری سے کام کرے، انہوں نے ایمانداری سے کام شروع کی. جب بندہ گیا ان کے وزراء کے پاس، ان کے چیف منسٹر کے ہاں پہنچ گیا گلے، پوری احتساب کو بند کیا. آج بجلی کی یونٹ 11 سے جا کر 24 تک پہنچ گیا، پیٹرول 103 سے 150 تک پہنچ گیا. کہاں ہے یہ ریاست مدینہ؟ ایک بات میں مساجد کی کرتا ہوں. حافظ صاحب آپ کو پتا ہے مساجد اور مدارس کے خلاف FATF کے کہنے پر قانون سازی نہیں ہوئی ہے. کیا یہ قانون سازی شریعت اور اسلام اور 73 کی آئین کے مطابق ہے یہ قانون سازی؟ اچھا یہ تو علامہ صاحب نہیں، یہ باقی چیزیں تو ہوں گی نا. مثلا کسی کی حکومت اچھی ہے بری ہے، اگر یہ ریاست مدینہ کے لفظ کا استعمال ختم ہو جائے تو میری اور محسن بھائی کی تو لڑائی ختم ہو جائے گی نا. تو ریاست مدینہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب ہم سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. عمران خان ریاست نہیں ہے نا، گزارش سن لینا، وہ حکومت نہیں ہے نا. ان کا نعرہ کیا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نا. اگر عمران خان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرتا ہے اور اس کے پارٹی کے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں، تو آپ تو عمران خان تو بڑا آپ کہتے ہیں گناہگار آدمی ہیں. روز ابھی انہوں نے کہا القابات اور برے الفاظ، الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کو یہ بات کہی کہ آپ مولانا کے حوالے سے جو لفظ استعمال کرتے ہیں آپ بند کر دیں. عمران خان نے پچھلے سوا سال میں ایک بار مولانا کا نام نہیں بگاڑا، لیکن مولانا صاحب نے تو کل بھی اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کرائٹیریا جو آپ عمران خان کو جس سانچے میں لانا چاہتے ہیں، آپ تو 75 سال سے دین اسلام کا نام لے رہے ہیں، آپ تو 75 سال سے مسجد مدرسے کا نام لے رہے ہیں. پہلے آپ نے آپ کو اس دائرے میں ڈال لیں. عمران خان کے ساتھیوں پہ آج الزام لگے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو سارے کھڑے ہیں ان پہ الزامات ثابت ہو گئے، عدالتوں نے سزائیں دے دی. وہ سب فرشتے ہیں جن کو عدالتوں نے سزائیں دے دی، اور عمران خان کے ارد گرد کھڑے سارے چور ہیں جن کے بارے میں ابھی کوئی انکوائری ہے یا کوئی انکوائریوں سے بری الذمہ ہو کے آیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ تہمت جو ہے اس کی بھی سزا ہے. بات یہ ہے ہم نے نہیں کہا ہم نے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنا دی،
ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کردار ایک مؤذن کا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ آپ نئے پاکستان تک محدود کیوں نہیں رہتے؟ میں معاشی ماہر نہیں ہوں، لیکن انٹرنیشنل جو آپ کے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر سمت میں ہے۔ آئے میرے ساتھ سیالکوٹ چلیں، فیصل آباد چلیں، آپ کے جو صنعتی علاقے ہیں وہاں چلیں جہاں پر لیبر نہیں مل رہی ہے۔ ایک بوجھ آیا ہے، کس پہ بوجھ آیا ہے؟ بوجھ آیا ہے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، بالکل آیا ہے، اور کوشش ہے کہ اس کے اوپر جو بوجھ آیا ہے وہ بہت سارے نام ہیں نا، فلاحی ریاست، نیا پاکستان، وہ اس کو بیچ میں ریاست مدینہ کو آپ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، مدینہ منورہ کی ریاست سے بڑی کوئی فلاحی ریاست ہے دنیا میں؟ ہم اس طرز پہ جانا چاہتے ہیں، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو کدھر جانا چاہتے ہیں آپ؟ جا رہے ہیں مغرب کو، کبھی چین کی مثال دیتے ہیں، چینی نظام، کبھی روسی نظام، کبھی ترکی نظام، کبھی سعودی نظام۔ اگر کسی تاریخ سے کوئی چیز بیان کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا صافی صاحب کہ ہم وہ چاہ رہے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست چاہتے ہیں جہاں احتساب اور انصاف دونوں جو ہیں وہ آسان ہوں۔ آج جو ہے جب احتساب کرنے لگتے ہیں تو لانگ مارچ نکل آتے ہیں۔ نہیں تو مدینہ کی ریاست میں تو امیر المومنین یہ جمعے کا نماز اور ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہوتی تھی نا، اور ریاست کا حکمران پڑھاتا تھا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا۔ تو آپ کے امیر المومنین تو جنازوں پہ نہیں جاتے؟ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا۔ یہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بننی ہے۔ اور ایک بات کشمیر کی، ہمیں وہ لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں جو سال ہا سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور انڈیا کی نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر کے ساتھ میٹنگیں کرتے رہے، وہ عمران خان پہ جس نے پوری دنیا کے اندر کشمیر کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ ابھی یہ جو OIC وزراء خارجہ ہنگامی اجلاس ہوا افغانستان کے مسئلے پر، ایک پوائنٹ کا ایجنڈا تھا اور ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی افغانستان ہے۔ عمران خان نے اس میں بھی کشمیری مظلوموں کی جو ہے وہ بات کی، ہر فورم کے اوپر بات کی ہے۔ اس وقت تو میرے خیال میں یہ کشمیری بھی ہے اور سب سے بڑے مظلوم بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بات ہی کرنے نہیں دے رہا ہے۔ مظلوم ہم مانتے ہیں۔ تو محسن بھائی ذرا کنکلوڈنگ ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا صرف ایک اختلاف ہے، آپ نے ووٹ ہم سے لیا نیا پاکستان اور اس منشور کے تحت جو منشور پڑا ہوا ہے۔ اب آپ نے آ کے سائڈ بدل لی اور ریاست مدینہ کی بات شروع کر دی۔ آپ نے اپنے آپ کو بار بار کنٹراڈکٹ کیا اور بار بار اپنی پالیسی چینج کی، اس سے اختلاف ہے، ورنہ تو نیا پاکستان سے تو ریاست مدینہ بہت بہتر۔ آپ ہم سے ووٹ پھر ریاست مدینہ کے اوپر لیتے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں اور آپ مجھے ووٹ دیں، ہم آپ کو دیتے یا نہ دیتے وہ تو بات کی بات ہے۔ اب مڈل آف دا ڈے 2 سال کے بعد آپ نے ریاست مدینہ کی طرف قوم کو لگا دیا، آپ سے نہ نیا پاکستان بنا، نیا ریاست مدینہ بننی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو الحمدللہ کوئی اقدامات ایسے نہیں ہیں جو میں کہوں کہ یہ اگلے 1.5 سال میں جو ان کا ریمیننگ پیریڈ ہے اس میں ایسے اقدامات کریں گے کہ ریاست مدینہ بن جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کو 5 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ دیکھیں نا میں اس کا کیا جواب، اب ہم بھی وہ آگے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب نے کہا تھا کہ میں ناراضگی کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہوں، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ میرا اللہ جانتا ہے میری ان سے کوئی ایسی کوئی ذاتی ناراضگی تو ہے نہیں اور نہ ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں، مظلوم 22 کروڑ لوگوں کا جو حال ہے ان کو خواب مت دکھائیں۔ آپ نے پہلے خواب دکھائے، اس آپ سے پہلے لوگوں نے بڑے خواب دکھائے، اسی لیے خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا کہ یار وہ پہلے تو باتیں کر کے چلے گئے، کچھ نہیں ہوا، لہٰذا ایک نیا شخص بقول آپ کے صادق امین بھی ہے تو اس کو آزماؤ۔ یہ نہیں پتا کہ بقول ثاقب نثار کے میرے نہیں، بقول ثاقب نثار صاحب کے، حالانکہ صادق امین تو بہت بڑی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب کو ریئلٹیز پہ آنا چاہیے اس قوم کے لیے۔ دیکھیں اسی عوام سے آپ نے ووٹ لیا، آپ نے ایک کام اس قوم کے لیے نہیں کیا، ایک کام۔ صحت کارڈ اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب ان کی گورنمنٹ جائے گی آپ کو اس کا کہتے ہیں معیشت بھی بہتر ہوئی، نہیں وہ چلیں میں اس پہ بحث ہی نہیں کرنی میں نے ان سے کہ معیشت بہتر ہے تو یار نیچے جا کے دیکھ لینا باہر، مطلب اس میں تو کوئی چیک نہیں ہے نا۔ آپ مجھے فگر نہ بتائیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آپ کو معیشت کا حال پتہ چل جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے
امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے، مڈل کلاس تو وائپ آؤٹ ہوگی جس نے خان صاحب کو کندھوں پہ اپنی فیملیوں کے سر پہ ووٹ دیا۔ مختصر جی وقت چونکہ ختم، پھر علامہ صاحب صحت کارڈ جیسے بیگ صاحب نے کہا حکومت ختم ہونے کے بعد ایسا ہی ہوگا جیسے کووڈ میں بھی 40 ارب روپے کھائے اور KPK میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کھائے۔ ادھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ حکومت کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے۔ تیسری بات، یہ ایک ایسی حکومت ہے یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ہماری تعریف کرو لیکن ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے، میری تعریف کرو، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، بیگ صاحب بھی کرے، کوئی بھی تنقید نہ کرے۔ یریدون ان یحمدوا، تعریف میری ہونی چاہیے، خواہ میں کچھ بھی نہ کروں، اب دونوں نے تنقید کی ہے تو میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، اور میرے بھائی ناراض بھی ہو جائیں گے تو بات یہ ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں، جو ان کو کچھ کہیں تو دین خطرے میں آ جاتا ہے۔ ہمارا سادہ سا سوال ہے، بھئی آپ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، آپ عمران خان تو الحمدللہ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے بہت پاک صاف ہے، اس پہ کسی نے کوئی کسی عدالت نے اسے سزا نہیں دی کرپشن پہ، اس کے کسی چپڑاسی سے یا ملازم سے اربوں خربوں روپے اکاؤنٹوں میں منتقل نہیں ہوئے۔ تو پہلے آپ جو ہے دیکھیں، ان کی ماں وہاں رہتی ہے، وہ اپنی ماں کے پاس ہیں، اس میں کیا کوئی عیب ہے؟ اگر بہت ساروں کے بیٹوں کو آپ پوچھنا شروع کر دیں گے پھر مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے گزارش سیدھی سی ہے کہ بھائی جو 75 سال سے بقول حافظ صاحب 7.5 سال اقتدار میں رہے، 75 سال سے خدا کی زمین پہ خدا کے نظام کی بات کر رہے ہیں، ان سے عمران خان نے 1000 گنا اچھا اسلام، مسلمانوں، دین، مدارس، مسجد کے لیے کردار ادا کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بھائی کو تو وزیر بنا دیا ہے نا، بہت شکریہ الحمدللہ۔ اور یہ بھی میں ایک وضاحت کر دوں آپ کے، نہ میں عمران خان سے، نہ اس کی حکومت سے، نہ میں نے کوئی آج تک مراعات لی ہے، نہ ایک پیسہ لیا ہے، نہ تنخواہ لی ہے، نہ گاڑی لی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے وطن، اپنے دین کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی جناب شرابن طہورا کا کوئی سکینڈل نہیں نکلے گا۔ ایمان سے ایسا دفاع عمران خان کا جو ہے وہ تو شہباز گل اور وہ فواد چودھری اور سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو آپ نے ان کا کیا۔ بہت شکریہ حافظ محسن بیگ صاحب اور جناب طاہر اشرفی صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔